ویلکم ہے خواتین حضرات، یہاں پہ بحث ہو رہی ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں، اور یہ بہت تند و تیز حملہ تھا ڈاکٹر قادر مکشی کا. ہمارے محترم ہے دے دو نا سینٹ کے جتنا جواب دے لیا اس کو تو جواب دے لو. محترم ہے اور ہم اکٹھے شانہ بشانہ اسی انداز میں بات نہیں جواب دیں. یہ سوال جو یہ سوال ریز کر یہ ہے، سب سے بڑی امپارٹنٹ بات ہوئی کہ ہم نے 18 منسٹریاں ختم کر دی ہیں اور صوبوں کے حوالے کر دی ہیں. اس میں اس وقت تک امپلیمنٹیشن کمیشن نے 10 منسٹریاں صوبوں کو دے دی ہیں، باقی 8-30 جون تک دی جائیں گی. اور پھر پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کنکر لسٹ میں کوئی آئٹم ہے، صوبہ بھی قانون بنائے، وفاق بھی بنائے تو وفاق کے قانون کو بالادستی ہے. اب آئین میں آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کرے گی جو منسٹری یا ڈویژن صوبوں کو گئی ہیں. تو اب یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کریں. ہم نے پارلیمنٹ سے بہت سارے اختیارات لے کے صوبوں کی اسمبلیوں کو دیے ہیں. اسی طرح بہت سارے اور جو کام جو پہلے کے مرکز خود کرتا تھا اپنی مرضی کے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے قانونی اور میڈیکل دوسرے پیشوں کو پارٹ 2 میں شامل کیا ہے، تو ہم نے تو بہتر کیا کہ پارٹ 1 سے پارٹ 2 میں لائے ہیں. پارٹ 1 میں تو صوبوں کو کوئی اختیار نہیں تھا. یہ تمام جو چیزیں ہم پارٹ 1 سے پارٹ 2 میں لائے ہیں. اب کونسل آف کامن انٹرسٹ، سوال یہ ہے آپ کے منتخب نمائندے کتنے بہادر ہیں، کتنے جرأت مند ہیں، کتنے اپنے علاقے اور اپنے صوبے کے حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں. انہوں نے وہ جنگ جا کر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لگے. کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے کیبنٹ سے زیادہ طاقتور ادارہ بن چکا ہے، پہلے اس کی حیثیت نہیں تھی. اب لازماً ہر 3 ماہ کے اندر کم از کم 1 مرتبہ اس کا اجلاس ہوگا. اور اگر میری بات کمپلیٹ ہو گئی. ایک بات آپ نے بڑی دلچسپ کی ہے کہ بہت سی منسٹریز ہم نے صوبوں کو دے دی ہیں. صوبوں کو لاٹری دے دی، پاپولیشن ویلفیئر دے دی، آرکائیوز دے دی، الیکٹریسٹی لے گئے. کہ کنکرنٹ لسٹ میرے بھی سامنے آپ اپنا آئین کھول لیں. الیکٹریسٹی فیڈرل لسٹ پارٹ 2 میں نہیں گئی. واٹ اباؤٹ دی ادرس؟ نہیں مجھے بتائیں الیکٹریسٹی، آپ نے بات کا جواب نہیں دے رہے. الیکٹریسٹی پارٹ 2 میں نہیں گئی. ہاں میں بتاتا ہوں، الیکٹریسٹی ہائیڈرو الیکٹریسٹی میرا سبجیکٹ ہے. ہم نے اس امینڈمنٹ میں صوبوں کو یہ اختیار دیا ہے. اس سے پہلے 50 میگا واٹ سے زیادہ وہ بنا نہیں سکتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، ان سے پوچھیں، دلیل یہ دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کیا سینٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو منتخب کر سکتی ہے؟ سینٹ چیف آف آرمی صاحب کو منتخب کر سکتی ہے؟ جواب آ گیا، جواب آ گیا، جواب آ گیا، مجھے جواب آ گیا، جواب آ گیا نا، جواب آ گیا. وزیر اعظم کے انتخاب کو اسے پر دیکھیں، آپ پارلیمانی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. صدر کے انتخاب کے لیے سینیٹر کا ووٹ ہے، البتہ لیڈر آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں اس کے لیے چونکہ قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، وہ وزیر اعظم ہوگا اور وہ پولیٹیکل پارٹی نامزد کرے گی. یہ 18ویں ترمیم ہے. اس میں رول آف دا سینٹ کے بارے میں لکھا گیا دا رول آف دا سینٹ ہیز بین سبسٹینشلی انہانس. دا اینوئل رپورٹ آن دا امپلیمنٹیشن آف دا پرنسپل پالیسی ٹو بی پلیسڈ بفور دا سینٹ آلسو. Unlike the previous position, the President cannot now promulgate an ordinance while the Senate is in session. The number of the days that the state may take to give its commendation on money bill has been enhanced from 7 days to 14. The Prime Minister and his or her cabinet will henceforth be collectively responsible both to the Senate and the National Assembly. The number of the Senate member has been increased from 100 to 104, adding 4 seats for non-Muslims, 1 from each province. The number of the compulsory working days for the Senate has been increased from 90 to 1110. اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو ہو گیا نا، یہ قوموں کا سینٹ صوبوں کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے یا لوگوں کا؟ آپ اگر سینٹ فیڈریشن ہے پاکستان، ہم 4 فیڈریٹنگ ویلکم ہے خواتین حضرات. 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہو گیا. اس عدالت میں آج یہ مقدمہ زیر بحث ہے اور اب ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال لوں، میں ایک موقع دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر قادر مکشی اور ایاز لطیف پلیجو کو کہ وہ 2 سوال کر لیں حاجی عدیل اور ڈاکٹر صاحب سے. 2 سوال آپ کر لیں، 2 سوال. 18 ترمیم اگر صوبائی خود مختاری کے لیے بنائی گئی ہے، آپ جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے کھاتے جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل کر دیے. آپ میرے گھر پہ 100 ملازم رکھ دیں، میں مہینہ بڑے 29 دن عیاشی سے گزاروں گا. جب تنخواہ دینے کا وقت آئے گا تو میں ان کو تنخواہ کہاں سے دوں گا؟ پیسے تو وفاق نے سارے صوبوں کے چھین لیے ہیں. کیا آپ کے ترمیم نے صوبوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا ٹیکسز خود کلیکٹ کریں اور خرچ کرنے کا اختیار رکھیں؟
نیچرل ریسورسز پہ آپ نے ان کو اختیار دیا، آپ نے صوبوں کے کلچرل جو رائٹس ہیں زبان کے اور ان کے ہیریٹیجز کے وہ کیے. اگر یہ نہیں کیے ہیں تو 18واں ترمیم صوبوں کے کو جو خود مختاری ہے اس کے لیے ناکافی ہے، ہمیں ایک اور نئی ترمیم میں جانا پڑے گا. میں یہ عرض کروں کہ ہم نے بالکل ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا کہ جو چیزیں نہیں ہوئے ہم ان کو مانتے ہیں جن کے لیے ہم نے فائٹ کی. لینگویجز کو پروٹیکشن، اب جیسے انڈیا میں جو ہے نا 27 لینگویجز کو 26 کو پروٹیکشن ہے، لیکن یہ نہیں مانا گیا. ہماری تجویز ہے ٹیکسیشن پہ بھی ہمارے تجویز تھے مختلف، لیکن نیشنل ریسورسز پہ وی آر جو تھا ایک حد تک ہم نے اپنی نیچرل ریسورس کو آف لی. بلکہ میرا اسٹینڈ تھا اس میں کہ جب تک آپ اس کو انڈور نہیں کریں گے نیشنل پارٹی سائن نہیں کرے گا. بڑی نیگوسیشن ہوئی گورنمنٹ کے ساتھ، پھر اس نے کہا کہ جی جتنے تیل اور گیس جہاں نکلیں گے دریا میں یا لینڈ میں اس کا آدھا حصہ اس کا میرے دو سوال یہ تھے. دراصل بات یہ ہے کہ ہم آپ پہ یہ نہیں کہہ رہے، آپ پہ کرٹیسائز نہیں کر رہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ 20-25% کام ہوا، 80% اور ہونا چاہیے تھا. اب اس میں چیز یہ ہے کہ جیسے الیکٹریسٹی ہے، اب الیکٹریسٹی KESC کراچی میں مسئلہ الجھا ہوا ہے، لاہور میں، فیصل آباد میں، ان جگہوں پہ بجلی وفاق اس مسئلے کو حل کرے گا. وزیر اعظم اور 4 وزیر اعلیٰ بیٹھیں گے اور 3 وفاق کے نمائندے بیٹھ کے وہ گجرانوالا اور ٹھٹے اور بدین کی الیکٹریسٹی کا پرابلم سالو کریں گے. اس کو ڈال دیا ہم نے. CCI کا اجلاس ہوگا، وہ طے کرے گا. وابڈا اور واٹر اینڈ پاور کی منسٹری ان کے اختیارات میں ہوگی. ایک بات. دوسرا، میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا جس کا جواب نہیں آیا کہ ہر صوبے کے اپنے کرمنل اور اپنے مقامی مسائل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قانونی لیجسلیشن کون کرے گا؟ اس کو ڈال دیا آپ نے فیڈرل لسٹ میں، یعنی CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ، پاکستان کی پینل لاز، لیگل پروفیشن، میڈیکل پروفیشن، تمام ادر پروفیشنز وہ ڈال دیے فیڈرل گورنمنٹ کے حصے میں. کانکرنٹ سے نکال کے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلے گئے. اب فیڈرل پروسیجر کوڈ یعنی مقامی جرائم، ان کی بیخ کنی کے معاملے میں صوبوں کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، وفاق بیٹھ کے فیصلے. بس آپ کا سوال ہو گیا. آپ کون جواب دے گا؟ آپ دیں گے؟ آپ کے آخری سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں. ہمارے آرٹیکل 142B کے تحت کنکرنٹ اختیارات جو ہیں اس میں کرمنل لا، کرمنل پروسیجر اور قانونی شہادت پر صوبے قانون سازی کریں گے. آپ 4th شیڈول دیکھ لیں پھر. جی فیڈرل لسٹ 2 کھول دیں. میں عرض کرتا ہوں نا، میری بات سنیں. آپ کے آپ نے جو کرمنل وغیرہ کہا ہے وہ آگے چلے نا. جواب دینے دینا. آپ کتاب دیکھ لیں، کتاب ہمارے پاس بھی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب میں بتا رہا ہوں. آپ دیکھ لیں خود. اچھا، جو صرف مجلس شورا یا پارلیمنٹ صرف وہ قانون سازی کرے گی جو کہ فیڈرل لسٹ میں ہے، وہ پہلے سے تھے. لیکن ہم نے کنکرنٹ لسٹ پر بھی ساری قانون سازی پہلے مجلس شورا کرتی تھی. ہم نے وہ 47 کنکرنٹ لسٹ کے تمام آئٹم ختم کر کے صوبوں کو دیے. تو یہ ہماری پروگرس نہیں ہے. دیکھیں، سوال صرف فرق یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اور دوسرا ہم نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم عوامی نیشنل پارٹی صرف 3 یا 3.5 محکمے وفاق کو دینا چاہتی ہے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے پاس پنجاب سے نمائندگی نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے بڑی مشکل سے 2 سیٹیں سندھ سے اور 2 بلوچستان سے حاصل کی ہیں. کاش آپ ہمارے ساتھ ہوتے اور آپ سندھ سے بہتر نمائندگی بھیجتے تو ہم اور حاصل کر سکتے. ہم نے 62 سال کی جدوجہد میں آئینی طریقے سے بغیر دھرنا دیے ہوئے، بغیر کسی کا شیشہ توڑتے ہوئے، بغیر کسی موٹر کو پتھر مارتے ہوئے 104 امینڈمنٹس اس آئین میں کرائی ہیں اور 15 ریکمنڈیشن کرائی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کئی قدم آگے بڑھے ہیں. آئیے آپ کل جیت کے آئے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم پھر 20ویں 21ویں اور 40ویں امینڈمنٹ کریں گے. آڈینس کا سوال. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال قادر مکشی صاحب سے اور ریاض صاحب سے یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان چاروں طرف سے خطرات پہ ہے، اقتصادی محاذ پر، دفاعی محاذ پر پاکستان کو اس وقت مشکلات سے دوچار کرنے کے لیے سازشوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں اگر 18ویں ترمیم کے نتیجے میں فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے جس کی ضرورت ہے، اور اگر صوبائی خود مختاری کی ضمانت فراہم کی جاتی ہے تو ان کو کیا اس سے اعتراض ہے؟ منشی صاحب، بھائی آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے.
در حقیقت ایسے ہی لمحے میں جب آپ خطروں میں گھرے ہوئے ہوں تب آپ اپنے فورسز کو انٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ دوسری بیرونی خطروں کی جانب ہو. اسی لیے جو آپ ایک دوسرے سے برسر و پیکار ہیں، اگر آپ کے معاملے ریزالو ہوں گے، آپ ایک دوسرے سے الجھے نہیں ہوں گے، سندھی بلوچوں سے بلوچ، پشتونوں سے پشتون، پنجابیوں سے، وہ ایک ہاتھ بن کر، ایک مٹھی بن کر جب ریزسٹ تب کر سکیں گے جب ان کی ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں نہیں ہوں گی. ان کو ایڈریس کرنا انتہائی ضروری. نیکسٹ کوشچن. آئی ایم مایا شوکت فرام لاہور لیڈز یونیورسٹی. میرا آپ لوگوں سے کوشچن یہ ہے کہ آپ 18ویں آئین کے مطابق ترمیم تو کر دی ہے، لیکن آپ لوگ جب اس پہ عمل درآمد کی باری آتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہے، ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے اٹ ٹیکس ٹائم. جب پاکستان بنا 1947 سے اب تک کوئی بھی کوئی بھی چینج نہیں آیا. ترمیمیں آپ 50 دفعہ ترمیمیں کر دیں لیکن چینج کوئی نہیں آئے گا. آپ اس میں یہ بھی ایڈیشن کریں کہ ترمیمیں کرنے کے بعد اس چیز پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. تھینک یو. عمل درآمد تو ضرور ہونا چاہیے. حاجی عدیل ول آنسر اٹ. حاجی عدیل. آپ نے کہا کہ ترمیمیں تو آپ کرتے ہیں، اس پہ عمل ہونا چاہیے. ہم نے اس ترمیم میں ایک ایسی ترمیم کی ہے کہ ان ترامیم پر امپلیمنٹیشن کے لیے ایک کمیشن بننا چاہیے جو کہ 15 دن کے اندر بنا اور اس نے اس پہ عمل کیا. اس وقت تک 10 منسٹریاں جو ہم نے صوبوں کو دے دی ہیں، باقی 30 جون تک دیں گے، اور یہ اس امپلیمنٹیشن کمیشن کی پہلی رپورٹ ہے جو کہ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے. جی. مائی نیم از اسما. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے کہا، جیسے فیورٹزم پارٹی نے کہا کہ یہ جو کوشچنز، یہ جو امپلیمنٹیشن پارٹی سے میں ہوں اور اس کو ٹائم لگے گا اور یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، تو گورنمنٹ بنانے والے بھی آپ ہیں، سینٹ بنانے والے بھی آپ ہیں، پارلیمنٹ بنانے والے بھی آپ ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور یہ کیوں کہتے کہ ٹائم لگے گا؟ اس کا نہیں، یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی بھی حکومت میں ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے 64% پہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم حکومتوں میں بیٹھے ہیں، ہم کرپشن کو ختم نہیں کر سکے. ہم حکومتوں میں بیٹھے ہیں، ہم فضول خرچی کو ختم نہیں کرتے ہیں. ہمارے وزراء کے پاس 8 گاڑیاں ہوتی ہیں، ہمارے افسروں کے پاس ناجائز طور پہ 20 گاڑیاں ہوتی ہیں. ہم اگر 10% کرپشن کو ختم کریں تو ہمیں ڈیفنس کے لیے مزید پیسے نہیں چاہیے. شکریہ. آج عوام کی عدالت میں مقدمہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. حمایت میں جو دلائل دیے عدیل صاحب نے اور ڈاکٹر مالک بلوچ نے، مخالفت کی مقصد صاحب نے اور پلیجنو صاحب نے. جو لوگ اس کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں وہ 1 دبائیں، جو اس کی مخالفت میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ 2 دبائیں. ووٹنگ شروع ہوتی ہے. حضرات، عوام کی عدالت میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہو گیا کہ معاملے پر جب آج عوام کی عدالت میں گفتگو شروع ہونی تھی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں. آپ نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا. آپ کے ووٹ کے بعد ہم نے مخالفت اور حمایت میں دلائل لیے. دلائل سے پہلے 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہو گیا کے لیے ہاں نے 26% ووٹ دیے اور 74% لوگوں کا خیال تھا ہال میں بیٹھے ہوئے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل نہیں ہوا. جب دلائل دے دیے گئے دونوں طرف سے تو جو تبدیلی ہال میں آئی وہ یہ ہے کہ 42% لوگوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. 58% نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل نہیں ہوا. 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہو گیا کہ قرارداد کو مسترد کیا جاتا ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نتیجہ صرف اس ہال میں بیٹھے ہوئے عوام کی جیوری کی رائے پر مشتمل ہے. یہ پورے ملک کی نمائندگی نہیں کرتا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.